أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. آج سے سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہوگی. سورہ یوسف مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. ٹھیک. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ حروف مقطعات ہے اور ان کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس پر تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور اجماع تمام کا اس بات پر ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو واضح ہے. ٹھیک. جس کو محمد علی صابونی، علامہ محمد علی صابونی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ هذه الآیہ تلک الآیات التي انزلت الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من آیات الکتاب. انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، یقینا ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے قرآن عربی زبان کے اندر. ٹھیک. لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اسے سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں پہ یہ خطاب ہوا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، کیونکہ آپ خود اہل زبان تھے، آپ کی یہ مادری زبان تھی، تاکہ آپ اس سے پہلے سمجھیں، پھر اچھی طرح اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد آپ اسے دوسروں کو سمجھائیں، اچھے سے سمجھائیں. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبل لمن الغافلين. اس کا ترجمہ یہاں سے بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ قرآن جو آپ کے اوپر ہم نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، آپ کے اوپر اتارا ہے. نقص علیک احسن القصص، اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سنائیں گے. یہاں سے سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک پس منظر پہلے سمجھے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ تھی، یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں پہلے انکار کیا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ نے کیا، اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل، جو بنو اسرائیل تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے. ٹھیک. تو ان نے کہا کہ جو بنو اسرائیل کہاں رہتے تھے؟ شام کے اندر رہتے تھے. شام سے مصر، کنعان سے مصر کیسے آ گئے؟ نمبر 1. نمبر 2، ہمیں یہ بتائیں یوسف علیہ السلام ان کا واقعہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن نے کہا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے کیا تھے؟ بے خبر تھے. بے خبر کیوں کہا یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ آپ نے ان مکہ والوں کو پتا تھا، یہودیوں کو پتا تھا کہ ہم نے بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پہ دیکھا ہے، اور ان میں کسی کے پاس پڑھا ہی نہیں، کسی ٹیچر کے پاس، کوئی استاد، کوئی معلم ان کا ہے ہی نہیں، کسی کتاب سے، یہاں کتاب کوئی موجود نہیں جو اس نے پڑھی ہوگی. ٹھیک. اور نہیں وہ کسی کے پاس جاتے تھے، نہیں یہ کوئی قصہ ایسا مشہور قصہ ہے کہ جو زبان زد ہو چکا ہو، ہر ایک کو پتا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ایک قصہ بھی کسی کو پتا نہیں تھا، اور کسی کتاب میں اندر لکھا بھی نہیں تھا، اور نہ کسی نے ان سے سیکھا ہے. تو ان نے کہا کہ اگر یہ واقعتاً نبی ہے، ذرا ہمیں بتائیں کہ پھر وہ بنی اسرائیل والے وہ وہاں سے یہاں کیسے پہنچے، مصر کیسے پہنچے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ سوال آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پورے سورہ یوسف کو کیا کیا؟ نازل کیا. دھیرے دھیرے پورے سورہ یوسف نازل ہو گئی، تاکہ یہ لوگ، ان کو بھی یقین ہو جائے کہ جو آپ کے دماغ میں یہ تھا یہ اس کی تاریخ کہاں سے لے آئے گا. ان نے کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی، تو یہ تاریخ جو ان کو نہیں معلوم نہیں تھی، ان کو کیسے آگے پتہ چلے گی؟ وہ اگر واقعہ تھا نبی ہے تو ان کے پاس پھر وہی آئے گی. تو پوری سورہ یوسف یہ اس بات کی دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی دلیل. ٹھیک. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی. اچھا، عجب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک ٹھیک، ایک بیوی کے 10 بیٹے تھے اور ایک بیوی کے 2 بیٹے تھے. ٹھیک. جس بیوی کے 2 بیٹے تھے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. ٹھیک. 10 بیٹے جس سے تھے وہ کون تھی؟ وہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت جب یہ پیدا ہو گئے اور جو بھائیوں نے اس کو لے لیا، اس وقت ان کی ماں کی وفات ہو چکی تھی، اور اس وقت
ان کی جو ماں تھی وہ سوتیلی ماں تھی، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ خالہ تھی. کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، خالہ بھی تھی. اور خالہ منزلت الام ہوتی ہے، ماں کی منزلت میں ہوتی ہے. اور اب جب وہ عورت جو خالہ تھی وہ باپ کی بیوی بھی ہو تو اس صورت میں تو ماں ہی ہو جاتی ہے. جو یہ 10 بیٹے تھے یہ بھی چونکہ نبوت کے خاندان سے ہی تھے. کیا تھے؟ نبوت کے خاندان سے ہی تھے. ان کے اندر بھی وہ نبوت والا مزاج اور علم ان کے اندر بھی تھی. یہ اس وجہ سے کیونکہ اس آیت کے اندر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کہے گا یوسف علیہ السلام سے، آپ ان بھائیوں سے نہ کہیے گا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک جلیل القدر نبی جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان بہت ساری چیزیں جو سملر ہے، جو ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر صرف باپ کا تذکرہ آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے اندر صرف ماں کا تذکرہ آتا ہے. ٹھیک. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر جس میں پانی تھا اس میں ڈال دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پانی کے اندر ڈال دیا گیا. ٹھیک. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اس کنویں میں ڈالنے والے وہ کون تھے؟ بھائی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے والی بہن تھی. ٹھیک. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب نکال لیا گیا، جب ان کو پانی اس میں سے نکال دیا گیا تو کہاں پہنچا دیا؟ مصر پہنچا دیا گیا. ٹھیک. حضرت یہ اور مصر کے اندر وہ کیا اس حاکم کے کیا بنے؟ اس حاکم نے جب بادشاہ کے یہاں دربار کے اندر پہنچ گئے، اور جب اس کو پانی سے نکال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی فرعون کے دربار کے اندر پہنچ گئے. ٹھیک. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی زلیخا کے ذریعے. ٹھیک. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، اور خطا کیا ہو گئی؟ انہیں ڈائریکٹ قتل کر دیا. ٹھیک. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن جو پورا ان کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اپنے والد صاحب کی ارد گرد ہی گھوما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن پورا اپنی ماں کی ارد گرد گھوما. ٹھیک. حضرت یوسف، عجب بات، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا گیا، جب اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ کی بیوی نے کہا ارے یہ تو کتنا خوبصورت ہے، یہ تو کتنا خوبصورت ہے، اور اس کو میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنائے. موسیٰ علیہ السلام کو جو پانی میں اٹھا لیا گیا تو فرعون نے بیوی نے کہا ارے یہ کتنا اچھا ہے، اس کو میں اپنے کیا بناؤں؟ یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ سیم لگ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی. خیر، یہاں سے ایک قصہ شروع ہوتا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ اپنے والد صاحب سے، یا ابتی اے میرے والد صاحب، انی رأیت 11 کہ میں نے 11 دیکھے ہیں. کیا؟ کوکبا ستارے، والشمس ایک سورج دیکھا، والقمر ایک چاند دیکھا، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین اور سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک. مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ 11 سے مراد کیا ہے؟ 11 سے مراد 11 بھائی. ٹھیک. 10 تو ہو گئے جو دوسری ماں سے ہیں، اور اپنا ایک بھائی بنیامین. ٹھیک. 11. شمس سے مراد باپ، شمس سے مراد، اور قمر سے مراد ماں. قمر سے مراد، حالانکہ اس وقت ان کی اپنی ماں نہیں تھی، لیکن وہ ماں تھی جو ان کی خالہ تھی، لیکن چونکہ اب وہ ماں کی اور باپ کی بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کی بھی ماں ہو گئی. ٹھیک. لی ساجدین سب کے سب مجھے کیا کریں گے؟ جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا تو والد صاحب نے کہا کیا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. قال یا بنی، کہا میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب، علی اخواتک اپنے بھائیوں کو، لا تقصص سنانا نہیں، فیکیدوا لک کیدا وہ تمہارے لیے کوئی ہیلا ایسا بنا دیں گے کہ آپ اس ہیلے سے پھر بچ نہیں پاؤ گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کے لیے بہت کھلا دشمن ہے. حالانکہ بھائی بھی نبیوں والے مزاج میں تھے. ٹھیک. ان میں نبوت کے خاندان سے تھے. شیطان چونکہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دے گا. یہاں پہ ایک عجب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام
کو اپنے باپ نے کیوں روکا. ٹھیک, اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر آپ یہ کہو گے کہ اپنے کن بھائیوں کو, چونکہ بھائیوں کے اندر بھی وہ علم ہے اور اس خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں, وہ سمجھیں گے جلدی اس بات سے کہ 11 سے مراد ہے ہم 11 بھائی ہیں, شمس سے مراد باپ ہے اور قمر سے مراد کیا ہے, ہم سب کو فرما برداری کرنی پڑے گی. پھر کس کی؟ یوسف علیہ السلام. ہم یہ کیسے مانیں گے؟ ٹھیک. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ یوسف علیہ السلام آنے والا ہے. دوسری جگہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود. اللہ جب تمہیں کوئی نعمت دے دے تو اس کو چھپانے کی ضرورت ہے, اس کو چھپایا کرو, کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب آپ کسی نعمت کا اظہار کریں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو حسد کریں گے آپ کی نعمت. ٹھیک. اور حسد کا کوئی من شر حاسد اذا حسد, حسد سے صرف اللہ سے ہی پناہ مانگ سکتے ہو اور کوئی اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں. ٹھیک. تو یہاں پہ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کو جو نبوت ملنے والی ہے, دنیا کی سب سے عظیم ترین شے کیا ہے, نبوت ہے, جو ان کو ملنے والی ہے. تو میں چاہتا ہوں ابھی چونکہ یہ چھوٹے ہیں, ان کو جب یہ ملے گی تو اسی وقت بہتر ہے. ابھی اس وقت اگر ہم اس کی تعبیر ہم ان کے بھائیوں کو بولیں گے تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ٹھیک. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اسی طرح ہم نے آپ کو منتخب, تمہارے رب نے تمہیں منتخب کیا, وَيُعَلِّمُكَ, تمہیں سکھا دے گا, من تأویل الأحادیث, باتوں کی تعبیر. اس میں ایک فن نکلتا ہے خواب نام ہے, خوابوں کی تعبیر آپ کو سکھائیں گے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور آپ کے اوپر اپنی نعمت مکمل کریں گے. وَعَلَى آلِ یعقوب, اور آپ کے یعقوب آل یعقوب کے اوپر بھی اپنی نعمت کو کیا کریں گے, کما اتمھا علی ابویک من قبل, جیسے اس سے پہلے آپ کے والدین کے اوپر کیا کیا تھا, مکمل کیا تھا. اور آپ کے دادا ابراہیم اور اسحاق کے اوپر کیا کیا تھا, اپنی نعمتوں کو مکمل کیا تھا. ان ربک علیم حکیم, یقینا تمہارا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ جو میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا کہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کہا کہ جب ان کو مصر پہنچا دیا گیا تو اس زلیخا نے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے, یا وہ وجاءت سیارۃ فارسلوا والدہم فادلى دلوا, جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا تھا نا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کنویں کو ایسے پکڑا تھا. ٹھیک. ایک ہاتھ سے اس کو اوپر سے پکڑ لیا تھا. جب اس نے پکڑ لیا تھا, ایک بھائی آ گیا, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے اس تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پہ ایسے مارا, وہ ہاتھ کھل گیا. جب ہاتھ کھل گیا تو نیچے آ گیا. جب وہ نیچے آنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنے گود میں لے گئے, نیچے لے گئے. 3 دن تک آپ کس میں تھے, کنویں کے اندر, کنویں کے اندر تھے. ٹھیک. کنویں کے اندر. وجاءت سیارۃ فارسلوا والدہم فادلى دلوا قال یا بشرى ھذا غلام. جب وہ قافلہ آ گیا, انہوں نے اس کو اٹھایا, جب جو ہی اس کو اٹھایا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یا بشرى ھذا غلام, ہے خوشخبری, ایسا غلام. وہ کیسا تھا وہ بیٹا, وہ بچہ, ان کی آواز کیوں نکل گئی, یا ھذا غلام, یہ کیوں نکل گیا اس کی زبان میں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے, شروع سے لے کے آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام کا حسن جمع کرو. وہ حسن کیسا ہوگا, مرد عورت بچے بوڑھے سب کو, جتنے بھی ہے سب کے حسن کو آپ کیا کرو, جمع کرو. وہ حسن پھر ایک انسان کو دے دو, کیسا ہوگا. اس پورے اس حسن کو آپ کیا کریں, 2 حصہ کر. ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نصیب میں تھا. اتنا خوبصورت کون تھے. اس لیے ہے نا, کل قیامت کے دن جنت کے اندر مردوں کی جو خوبصورتی ہوگی, ہر ایک حسن یوسف جیسا ہوگا. کیا ہوگا, حسن یوسف جیسا. اور عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت کون ہے, حضرت حوا, اما حوا علیہ السلام. وہ عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے. ٹھیک. جتنی بھی عورتیں دنیا کے اندر آئی ہیں یا آئیں گے, ان تمام میں خوبصورت حضرت اما حوا علیہ السلام ہے. اور عورتوں کو بھی وہی حسن ملے گا جو حوا کو حسن تھا, اور مردوں کو ملے گا حسن یوسف. اب یہاں سے آگے لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین, یہ جو سوال کرنے والے تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا, اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیاں کیا ہیں, انشاءاللہ وہ آئندہ